حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک شخص ہم پر نمودار ہوا، یعنی ہماری مجلس میں ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، شدید و سواد الشعر، اس کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، نہ تو اس پر سفر کے اثرات نظر آ رہے تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، یعنی اگر وہاں کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا، اگر باہر سے آیا ہے تو پھر سفر کے اثرات جسم پر نظر نہیں آ رہے، تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی، سفر کی وجہ سے کپڑوں پر گرد و غبار ہوتی ہے، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، اثر تو ہوتا ہے نا سفر کا، لیکن اس آدمی پر سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، تو اس شخص نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے، یعنی دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب انسان کسی بڑے کے سامنے بیٹھے، استاد کے سامنے بیٹھے، والدین کے سامنے بیٹھے تو ادب کے ساتھ بیٹھے۔ تو عملی طور پر بھی اس شخص نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھیں گے تو اس طریقے سے بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے وقت رکھتے ہیں، اور چند سوالات کیے۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی چیز کہ آپ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دو، تب آپ اسلام میں داخل ہوگے۔ اب جب آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، یہ کلمہ شہادت پڑھ لو گے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو پھر بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں جن کو ہم اسلام کے 5 ارکان بھی کہتے ہیں، 5 ستون بھی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اب ان کا دوسرا سوال تھا، نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو وہ شخص کہنے لگے صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں اس آدمی سے بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے پھر خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی انسان پوچھتا تو تب ہے کہ جب اس کو کسی بات کا علم نہ ہو۔ اب انہوں نے خود ہی سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو پھر کہنے لگے کہ صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا، اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق کی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان،
مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اچھی اور بری تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان پر اگر اچھا وقت آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر برا وقت آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان ہے، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے، تمام کتابیں، تمام رسول شامل ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تو پھر انہوں نے وہی بات دہرائی کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ جواب بھی ان کو پہلے سے معلوم تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ایک تو ہم اس شخص کو پہچانتے نہیں ہیں، ہے کون ہے، اور پھر خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور خود جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو تیسرا ان کا سوال تھا اخبرنی عن الاحسان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ یہاں احسان سے مراد اخلاص ہے، یعنی اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت دل میں پیدا نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر کم از کم یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے اخلاص۔ جب یہ کیفیت دل میں ہوگی تو انسان کوئی بھی نئے کام کرتے وقت کسی اور کا خیال دل میں نہیں لائے گا کہ میں فلاں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، فلاں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی بات ہوگی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔